اللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، ختم نبوت یہ ایمانی زندگی کا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے بعد، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور آپ کا نبی آخر الزمان ہونا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور یہ مسئلہ اس لیے متنازع بنایا جاتا ہے، اور خاص کر جس تحریک کے پس منظر میں آج ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، یہ بر صغیر میں چلنے والی بہت سی تحریک کا ایک تسلسل تھا، اور خاص کر انگریز کی آمد کے بعد بر صغیر میں یہ موضوع ایک ایسا خطرناک موضوع تھا کہ جس کی مسلسل انگریز نے سرپرستی کی، ترویج کی، اور ہر جگہ اس عقیدہ بد کے بیج بونے کی کوشش کی۔ مسلمان چاہے کچھ بھی ہو، بے عمل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، کوتاہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتے ہی اپنے روئیں روئیں سے آپ کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اتباع کا ایک ایسا جذبہ دل و دماغ میں سرایت کر جاتا ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز پرے کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور یہ ایمان کے اس بنیادی تقاضے کے عین مطابق ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم، تم مومن نہیں ہو سکتے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و جان سے بڑھ کر محبت کرنے والا نہ ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کلمے کے ساتھ ہی یہ بیج انسانوں کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی کسی کونے میں آپ کی شان کے بارے میں کوئی معمولی سی بھی کسی طرف سے فروگزاشت ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی ٹھیس پہنچتی ہے، اور وہ سر پہ کفن باندھ کر نکل آتے ہیں۔ 1974 میں جو تحریک چلی، یہ تحریک در حقیقت ایک ایسے آپ سمجھ لیں زخم کا اخراج تھا کہ جو قیام پاکستان سے نہیں، جب سے انگریز آیا ہے اس نے مسلمانوں کے جسم ملی میں لگایا تھا۔ اس لیے محض ایک واقعہ نہیں ہوا ربوہ کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر، بلکہ اس واقعے نے پوری امت مسلمہ بالخصوص پاکستانیوں کے دل زخمی کیے کہ اچھا اب ان کی یہ حیثیت اور اہمیت ہو گئی، تو پورا ملک اس کے اوپر یکسو ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور اس میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان اور جماعت اسلامی نے جو سٹینڈ لیا، اور پھر دیگر دینی جماعتوں اور دینی قوتوں نے اس سے بالآخر ملک کے اندر ایک ایسی فضا بنی کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسئلہ حل کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اتمام حجت ہو گئی، اور اس چیز کے اوپر جیسے نبوت پہ مہر ہے، اس مسئلے پہ بھی مہر لگ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، اور نا نبی آبادی، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ مولانا کو پھانسی کی جو سزا ہوئی اور مسلسل جو آپ قید و بند کا شکار رہے،
آپ کی پہلی قید جو قیام پاکستان کے فوراً بعد ہوئی ہے وہ 3 سال پہ محیط ہے. آپ ذرا تصور کریں 48 میں. اس کے بعد پہم آپ کی گرفتاریاں اور مسئلہ قادیانیت کے اوپر لکھنے کے اوپر آپ کو موت کی سزا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ میں آج ویسے تو میرے موضوع کے اندر جو آپ نے تشریح کی ہے میں وہ واقعات اپنی جگہ میں اس پوری تحریک کے اندر الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک کارکن کے طور پہ بہت خدمت کا موقع ملا، اور اسلامی جمعیت طلبہ نے بطور خاص ایک خاص ٹیکنیک اس کے اندر اپنائی اور مساجد کو مرکز بنایا، اور ہر روز پورے ضلع کے اندر، لاہور کے ضلع کے اندر اور پھر پورے پنجاب میں اور پھر پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ سینکڑوں جلسے ایک دن میں پورے ملک میں ہوتے تھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جلسے ہوتے تھے، اور 20 25 30 40 سے لے کے 50 تک مقررین اسلامی جمعیت طلبہ کے درجہ بدرجہ رہنما ان جلسوں سے خطاب کرتے تھے، اور عوام الناس کے اندر صحیح حقیقی روح اس کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ جلسے پہم ہوئے. آخری جلسہ جو ہوا اس کا، اور اس کے بعد بہت بڑا جلوس تھا جو لوہاری گیٹ میں، اور یہ نظر آتا تھا کہ انسانوں کا سمندر ہے جو نکلا ہے، اور دنیا پوری اس پہ حیران تھی کہ اپنی عمومی زندگی کے اندر بہت زیادہ عمل نہ کرنے والے یہ سارے کے سارے لوگ آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والہانہ محبت کیسے رکھتے ہیں کہ جب آپ کے نام نامی کی بات آتی ہے، جب آپ کی خاص حیثیت کی بات آتی ہے، تو یہ سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے جو ہے وہ یہ تیار ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ کے ذہن میں جب کسی چیز کا متبادل آ جاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت وقتی طور پہ ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کے لباس کا کوئی جوڑا متبادل میں آپ کی نظر میں آپ کی وارڈروب میں موجود ہے تو اس جوڑے کی بھی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اس کتاب کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے، اس رزق کے ذریعے کی اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے کہ کوئی بنیادی متبادل وہ چیز جو ہے وہ موجود ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبوت میں مہر لگائی ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ آخری نبی ہے میرا، تو اس کا مطلب میرے عزیزوں یہ ہے کہ یہ اب اپ ڈیٹ ہے اور فائنل ہے. ختم نبوت کا یہ معنی کہ اب آپ کا ایک ایک حرف ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ حتمی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور یہ جو متبادل کا تصور دیا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ایڈیشن بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب تخفیف بھی ہوتی ہے، کسی چیز کی ڈیڈکشن بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک شوشے کی کمی قیامت تک کے لیے اب نہیں ہوگی. یہ ختم نبوت ہے. زندگی کے ہر دائرے میں جو فرامین آئے وہ حتمی ہے اور فائنل، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جو قرآن ہے. اور قرآن کی تشریح کیا ہے؟ یہ آپ کی سیرت ہے. اس لیے قرآن جو انقلاب کی بنیادی کتاب ہے، اگر اس کتاب سے توجہ ہٹانی ہے تو پھر نبی کا کوئی متبادل لانا ہے. پھر نبی کا جب متبادل آتا ہے تو وہ چیز ثانوی ہو جاتی ہے، اور جس کو متبادل بنا کے پیش کرنا ہے پھر وہ روح سخن بھی ہوتا ہے، روح توجہ بھی ہوتا ہے. اور یوں جو مرکزیت حاصل ہے کتاب کو اور صاحب کتاب کو، وہ مرکزیت ختم کرنا اس دنیا کے اندر مطلوب ہے اور اس کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس لیے آپ کی جو بنیادی حیثیت ہے میرے عزیزوں، وہ ختم نبوت کی حیثیت سے، خاتم نبوت کی حیثیت سے یہ ہے کہ آپ اس میدان کے اندر، اس کام کے اندر یکا تنہا ہے، کوئی مثل نہیں ہے. اور اس دور میں چونکہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے
جس کو سیاسی اسلام کہا جاتا ہے، سیاسی اسلام جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے یہ واضح اور متعین کیا ہے اپنی تحریروں کے اندر کہ اگر کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے تو پھر تمہیں اس کے آگے تسلیم ہونا ہے، اس کو اپنے سامنے تم نے تسلیم نہیں کرنا ہے۔ یہ جو خاکہ آیا ہے، یہ جو نمونہ آیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ نمونہ ہے ہر سطح کے انسان کے لیے، ہر حیثیت کے انسان کے لیے یہ نمونہ ہے۔ باپ ہو یہ نمونہ ہے، بیٹے ہو یہ نمونہ ہے، بیوی ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، آجر ہو، اجیر ہو، مزدور ہو، مالک ہو، باغ کے مالک ہو، زراعت کے مالک ہو، دکان کے مالک ہو، حکمران ہو، وزیر ہو، ماتحت ہو، یہ نمونہ ہے اور یہ لازم ہے اور یہ قابل اتباع ہی نہیں ہے، اس کے آگے تمہیں تسلیم ہونا ہے، تسلیم ہونا ہے۔ یہ اسلام کیا ہے، یہ مسلم کیا ہے؟ مکمل طور پر اس کے آگے تسلیم ہونا۔ میری سوچ، ہمارے دستور کے یہ الفاظ ہیں، میری فکر، میری سوچ، میری فکر، میری پسند، میری ناپسند، میرا جینا، میرا مرنا، میری دوستیاں، میری دشمنیاں، میرا لینا، میرا دینا، میرا کاروبار، جو ہر حیثیت تمہاری، اس کے لیے یہ نمونہ ہے اور یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ اور میرے عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی مسلمانوں کے اندر دل و جاں کا ایک ٹکڑا ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے یہ جو دین تھا، اس کو عرب کے اندر اللہ کے نبی نے ایسے زندہ کیا اور 23 سال کی زندگی میں زندہ کیا، اور 23 سال میں فرمایا عائشہ جس قدر میں نے دکھ اٹھائے ہیں اس قدر دکھ کسی نبی نے نہیں اٹھائے۔ 23 سال کی زندگی، اور ایک بشر ہو کے، ایک عام انسان ہو کے، اور ایک تہی دست و تہی دامہ انسان ہو کے، یہ پہلو بڑے قابل غور ہے، بڑے قابل غور ہے۔ زر کو آج اس معاشرے میں بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور زر کے بغیر انسان اپنے آپ کو بے زور سمجھتا، زر اور نسب کے بغیر انسان اپنے آپ کو بے پر کا پرندہ سمجھتا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اس لیے نہیں ہے کہ قبیلہ ساتھ چھوڑ گیا، اور جب حضرت ابو طالب نے کہا، اور بڑی التجائیوں نظروں سے سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ بھتیجے میری طرف دیکھو، میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو جو اب میں سہار نہیں سکتا، تو کیا مقام ہوگا؟ دنیاوی لحاظ سے ایک ہی تو سہارا تھا نا، ایک ہی سہارا تھا، اور وہی پشتمنا تھے، وہ خاندان کے سربراہ تھے۔ باقی 90-92-95% خاندان ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ دشمنوں کے ساتھ ہے۔ اس ختم نبوت کے اندر یہ جو آپ کی مرکزی یہ حیثیت ابھر رہی ہے، یہ قیامت تک کے لیے رخصتوں کا خاتمہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے اپنی کمزوریوں کا ماتم کرنے کا جواز ختم ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک انسان جس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن، کہاں کہہ رہے ہیں آپ غار میں، یکا تنہا ہے، یہ ایک ساتھی ہے، چاروں طرف ماحول باہر دشمن ہے، اور اس غار کے نیچے سے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ختم نبوت کا اعجاز ہے کہ کسی دور میں بھی جب سے انسانیت بنی ہے، اللہ کا یہ تصور کسی نبی نے عملاً نہیں دیا ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا۔ آپ نبیوں کے حالات پڑھ لیں، حضرت یعقوب کی کتنی اولاد تھی، اور ان کا والد بھی نبی تھا، اس کا والد بھی نبی تھا، کتنا بڑا خاندان ہے، لیکن یکا تنہا یہ شخص ہے، اور وہ غار میں بیٹھا ہوا ہے، اور چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، چھپ کے بیٹھا ہوا۔ یہ اصل میں سورس ہے، ایک بہت بڑا منبع ہے، یہ ایمان کو حقیقی جلا بخشتا ہے،
اور جب یہ رب حی و قیوم کے ساتھ جوڑتا ہے، ابو بکر لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، وہ میرے ساتھ ہے، تو یہ جباروں کے لیے سب سے بڑا پیشہ ہے، یہ ظالموں اور مفسدوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، یہ بے زوروں کے لیے سب سے بڑا زور ہے، یہ بے طاقتوں کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ وہ زور ہے اور ضیاء الدین صاحب ایک تو وہ تحریک تھی نا جو آپ نے اشارات لکھے ہیں، وہ میری کہانی ہے، لیکن آج میں 75ویں سال میں نے اس کہانی سے جو سیکھا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ اس کے مغز ہے۔ منگولے کو لڑا دے شہباز سے، یہ کیسے لڑے گا؟ یہ کس طرح لڑے گا؟ یہ جمی جماعی تحریکیں، یہ جرنیلوں کے نظام، یہ ججوں کی جبریت، یہ اس ماحول کے اندر یہ تندی اور تیزی کہ لوگوں کے گلے کاٹ دو، لوگوں کی زبانیں بند کر دو، لوگوں کی بچیوں کو اٹھا لو، لوگوں کے بچوں کو اٹھا لو، لوگوں کو لاچار سمجھو، لوگوں کو مجبور سمجھو، یہ انتہا پہ جب پہنچی ہے تو میرے نبی کا ظہور ہوا ہے، اور میرا نبی یہ درس دے رہا ہے کہ لوگوں، جو میں نے ابو بکر کو کہا تھا یہ میں نے قیامت تک کے لیے کہا تھا، اور اس کو قیامت تک کے لیے رہنما بناؤ کہ لا تحزن، پڑھو آگے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تمہاری معاشی مجبوریاں ہوں، تمہاری سماجی مجبوریاں ہوں، تمہارے کوئی پاؤں کی زنجیریں ہوں، لیکن کبھی نہ بھولو وہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، پڑھو آگے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جو بھی ہو نا تم تو میرے ہو، تم جہاں بھی ہو نا تم تو میرے ہو، تم نے مجھے بھلا دیا، میں نے تو تمہیں نہیں بھلا دیا، تم اوروں کے ہو گئے، تم غیروں کے آگے جھک گئے، تم ان سے مرادیں مانگتے ہو، لیکن میں نے تو اپنی روح تمہارے اندر پھونکی ہے، میں تم سے کیسے جدا ہو سکتا ہوں؟ یہ تم ہو ناہنجار جو مجھ سے جدا ہو جاتے ہو۔ یہ نظریہ ہے ختم نبوت کا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے بلند و بالا، سب سے اعلیٰ اور اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، اس لیے کہ اس لیول پہ آ کے یہ میسج کسی نبی نے نہیں دیا جو اپنی جان کو سولی پہ ٹکا کے محمد مصطفیٰ نے دیا، یہ میسج دیا ہے۔ چچا یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے اور یہ میرے دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس راہ سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ دو میں سے ایک چیز کر دے، یا میری جان لے لے، مجھے بلا لے، مجھے بلا لے، میری ڈیوٹی ختم ہو جائے، یا یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، تو ان اللہ معانا کے ساتھ بہت بڑا طاقت کا دروازہ جو کھلتا ہے، آپ مسلسل مکی زندگی میں اس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی ہمارے متفق ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں کہ آپ تو ہار رہے ہیں، آپ تو مسلسل ہار رہے ہیں، ہمارے ووٹر ہی گم ہو گئے ہیں، ہمارے لوگ ہی ادھر ادھر چلے گئے ہیں، تو 13 سال تم مارے پڑتی رہی ہیں، نبی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی گردن پہ لا کے اونٹ کی ہوجڑی رکھ دی گئی اور ہٹانے والا کوئی نہیں۔ یہ بے بذاتی، یہ بے کسی ہے، ہم تو تھوڑی سی یہ بے کسی ہے نا، نہیں درس نہیں دیا، کیوں ووٹر کم ہو رہے ہیں، کیوں دور ہو رہے ہیں، کیوں لوگ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ اب ان کے پاس تو اختیارات ہی کوئی نہیں ہے، یہ میونسپل کارپوریشن میں ہمارا کام کیسے کروائیں گے، یہ فلاں جگہ پہ کیسے ہماری سفارش کریں گے، تو لوگ چھوڑ رہے ہیں، لوگ ہٹ رہے ہیں۔ لیکن میرا نبی تو اس سے بہت نچلی سطح پہ تھا۔ آج آپ کو اپنے گلی محلوں میں اللہ نے عزت دی ہے، اس جماعت یعنی نام نامی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں آج آپ کا ایک مقام ہے۔ لیکن میرا نبی بیت اللہ کے اندر
جب پہلی 2 نمازیں آپ پہ فرض ہوئی ہیں تو ابو بکر بڑا غصے میں تھا، خبردار محمد، اگر تم نے آئندہ ایسے نماز پڑھی تو کبھی کھڑے ہوتے ہو، کبھی بیٹھتے ہو، کبھی یہ ماتھا ٹکاتے ہو، کبھی یہ کرتے ہو، کبھی ایسا کرتے ہو، اور یاد رکھو اگر آئندہ ایسے نماز پڑھی، یہ براہ راست آپ سے مخاطب ہو کے کہا ابو بکر نے، حضرت محمد مصطفیٰ کو ابو جہل نے رو در رو آ کے کہا، آپ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ پھر نماز کے لیے کھڑے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ختم نبوت کا یہ تصور، اور ساتھ جب اللہ اور اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت، اور پھر نبی نے ان حالات میں 13 سال میں یہ تصور اجاگر کیا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا آل یاسر اصبر، یا آل یاسر اصبر۔ یہ ہمارے ساتھی کی پٹائی ہوئی ہے نا، تو جب تک مد مقابل کی پٹائی نہ ہو تب تک اپر ہینڈ نہیں ہوگا۔ ایک ٹانگ توڑی ہے تو 2 نہیں توڑیں گے تو اپر ہینڈ نہیں ہوگا، نہیں۔ یہ کیسی مجبوری ہے، یہ کیسا مرحلہ ہے کہ ماں ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ ہے، یہ بھی ایک روایت ہے، اور دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ ہے، اور بیٹا پوچھتا ہے کہ ماں کیا ہوگا، تو ماں کہتی ہے بیٹا ہونا کیا ہے، یہ ابھی دونوں مخالف سمتوں میں چلیں گے اور میرا جسم اپنے رب پہ قربان ہو جائے گا۔ یہ تھوڑے سے وقت کے اندر جو یہ روح پھونکی ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اور جو یہ روح پھونکنے کی کوشش کرے گا وہ اسی طرح باطل کا ہدف ہے، جس طرح سید مودودی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ یہ ہدف ہے، یہ ہدف ہے میرے عزیزوں۔ یہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ اور یہ چیزیں بیدار کرنا۔ میرے نبی کو جو دوسری فضیلت حاصل ہے میرے عزیزوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں دین کے مکمل ہونے کا یہ اعلان جو بھی قصوری صاحب آپ کو سنا رہے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ کسی نبی کو نہیں ملا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے حصے میں آیا ہے۔ اور یہاں ایک نکتہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ خالی ایک روحانی اعلان نہیں ہے، یہ اتمام دین جو ہے، اتمام دین، اتمام نعمت کے طور پہ آگے ذکر ہوا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اب میں وقت تھوڑا ہے، میں آپ کے ہاتھ نہیں اٹھواتا کہ وہ نعمت کیا ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ بیان کر دے کھڑا ہو کے، وہ کیا نعمت ہے ایک جملے میں، اور اتمم علیکم نعمتی، وہ نعمت کی تکمیل کیا ہے؟ آپ جب یہ آیتیں کھڑی ہو کے آپ پہ نازل ہو رہی ہیں، آپ کی حکومت جزیرہ عرب میں قائم ہو چکی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ کیوں نعمت ہے؟ یہ کیوں نعمت ہے؟ انسانوں کے جتنے جملہ مسائل ہیں ان کا حل نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے جرائم ہیں ان کی سرکوبی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اسلامی حکومت کے قیام میں قرآن کی ساری سزائیں آپ کے ہاتھ سے نافذ ہوئیں اور دنیا کے اندر شیطان کا کھیل مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اسلامی حکومت کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ اتباع رسول اور اس کے نتیجے میں تکمیل دین، اور تکمیل دین کا اصل کیا مقصد؟ کہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب محمد رسول اللہ کے نمائندے ہیں، اور بیٹھا ہے چٹائی پہ اور عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ اور عرش نشیں ہے۔ یہ حکمرانوں کے لیے اسوہ آیا ہے۔ عرب کے پورے جزیرہ نما عرب میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ دین مکمل طور پہ نافذ ہو گیا۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پی رہے ہیں۔ کوئی اس لیے غریب نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی سرکش نہیں ہے، کوئی فرعون نہیں ہے، کوئی ظالم نہیں ہے۔ اللہ کا انصاف لوگوں کو مل رہا ہے،
جگہ جگہ انصاف کی عدالتیں قائم ہیں، اور نبی بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ تم اس فاطمہ بنت بنو مخزوم کے بارے میں مجھ سے کر رہی ہو، مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ بخدا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کٹوگا۔ یہ انسانوں کا مسئلہ تھا اور یہ انسانوں کا مسئلہ حل ہوا ہے، یہ انسانوں کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ اور پھر انسان اتنے بالغ نظر ہو گئے کہ پانی کی آواز آتی ہے، پانی پہنچتا ہے، اس کے کانوں میں دوسرے کی آواز پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے آپ اس کو جا کے پانی پلاؤ۔ یہ انسانوں کی عظمت کی انتہا ہے، یہ دل و دماغ کی پاکی ہے۔ اور تزکیہ کتنا ہوا ہے کہ ایک عورت کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آ گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آ گئی آپ کی مجلس میں آ گئی، اور وہ آ کے کہہ رہی ہے کہ حضور مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے رخ انور ایسے پھیرا، وہ ادھر آ گئی، پھر آپ نے رخ انور ایسے پھیرا اور وہ ادھر آ گئی۔ 3 دفعہ جب اس نے یہ بات کہی، 3 دفعہ جب اس نے یہ بات کہی، 3 دفعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ہوئے، یعنی اس کا سامنا کیا، ایسے مخاطب، میری بیٹی اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہوا تھا، تم نے اپنا پردہ خود ہی کھول دیا۔ وہ رونے لگی، اور رونے لگی، حضور مجھے پتا ہے آپ جو فرما رہے ہیں یہ درست ہے، اللہ نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا، لیکن حضور میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ ذرا میرے واقعے کے ساتھ ساتھ چلیے گا، یہ انقلاب ہے، یہ نعمت ہے۔ کل جو آپ کا بچہ پھسلا ہے، کیوں پھسلا ہے؟ بس تیز چلا رہا تھا، پھسل گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ نہیں حضرت، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں میرے گھر والوں نے اندر سے پانی بہت گرایا ہے، گیراج کو جب دھویا ہے، اور باہر کیچڑ ہو گیا ہے، اور کیچڑ سے اس کا ٹائر پھسلا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ آپ کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے، میری ٹانگ توڑ دیجئے، یہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ تزکیہ، یہ تزکیہ، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ انسانوں کے لیے نعمت ہے۔ آج 10 قتل ہو جاتے ہیں، کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، 20 عورتیں ایک گھر سے، ایک فیملی سے اغوا ہوتی ہیں، اور وہ ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا، یہ اس درجے کا فہم ہے، اس درجے کا شعور ہے، اس درجے کا شعور ہے کہ جاؤ بیٹی تم چلی جاؤ، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا۔ کتنا انسانوں پہ رحم کا معاملہ ہے۔ آج کیسے کیسے عمل کرتے ہو اس گناہ کو چھپانے کے لیے، اور ایک گناہ کے اوپر کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ نعمت ہے، گناہ تو ہو گیا ہے، اب اس گناہ کے بعد گناہ، اس کے اوپر گناہ، پھر اس کے اوپر گناہ، اور پھر بچوں کا قتل۔ کیسے یہ معاشرہ بچ سکتا ہے؟ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آ جانا۔ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، حضور بچہ پیدا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے، رو رہے ہیں، مجھے پاک کر دیجیے۔ اچھا تم چلی جاؤ، جب یہ بچہ روٹی کا ٹکڑا چوسنے لگ جائے تو پھر تم آ جانا۔ 6 مہینے کے بعد وہ پھر آ گئی ہے، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ روٹی کا ٹکڑا چوس رہی ہے، چوس رہا ہے۔ بچہ لے لیا تو پوچھا اب تمہارا کیا خیال ہے، پتہ تمہیں کیا سزا ملنے جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے پتہ ہے، آپ مجھے جلدی سے رجم کروائیں تاکہ میں مروں تو میں پاک صاف ہو کے اللہ کے سامنے جاؤں۔ یہ انسانوں کی اصلاح کی معراج ہے، اور یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ آج مجھے اپنے بھائی سے خوف ہے، بھائی کو مجھ سے خوف ہے، آج معاشرے کو ایک دوسرے سے خوف لاحق ہے۔ آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ساتھ شراکت نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے، اور تو اور آپ اپنی بچی کو اپنے سگے ریلیٹیوز کے ساتھ نہیں بھیج سکتے ہیں، آپ نہیں بھیج سکتے ہیں۔ لیکن نفاذ دین و اتممت علیکم نعمتی،
یہ نفاذ دین، یہ نعمت ہے، یہ میری نعمت ہے۔ اور یہ نعمت کس سلسلے میں ملی، کس طرح سے ملی؟ صرف قرآن کے صدقے میں ملی، ایمان و یقین کے نتیجے میں ملی۔ ختم نبوت کا ورثہ ایمان و یقین ہے۔ حضور اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حضرت خباب بن ارت ہے، سارا جسم زخموں سے چور ہے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے۔ ایک ایک ساتھی آ رہے ہیں، آ کے پوچھ رہے ہیں۔ اور یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ہجری سال کا آغاز کیوں ہوا ہے ہجرت سے؟ یہ آپ کی پیدائش سے بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے شیب ابی طالب سے بھی ہو سکتا تھا، یہ آپ کی یوم بدر کی فتح سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے اس گرہ کو کھولا ہے۔ انہوں نے اپنے سیرت کے مقالے میں یہ بیان کیا ہے کہ جو 13 سال کی یہ آپ کی نکبت، آپ کی ذات کی اوپر اتنے حملے، اتنا تشدد، اتنی ذلت ناک زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا جانا کہ ام جمیل بنت یہ ابو لہب کی بیوی یہ آ کے ہنڈیا پک رہی ہے جو کبھی کبھی پکتی ہے، اور اس کے اوپر غلاظت پھینک دینا، آپ کو دھکے دے دینا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دینا، سارے صحابہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کی انتہا ہے۔ اور یہ ہجرت کا سال اس لیے ہے کہ مسلمان قیامت تک کے لیے نہیں بھولے گا کہ اسی راستے سے چل کے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ ختم نبوت کے پہلو تو بہت سے ہیں، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے، اور ابھی آپ کا وقفہ بھی ہونا ہے، مجھے یہ چٹ آئی ہے تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ ختم نبوت کو اگر سمجھنا ہے نا تو پھر پوری سیرت کا مطالعہ مسلسل کریں، یہ نہیں کہ کبھی آپ نے پڑھی تھی، یہ نہیں کہ کبھی آپ نے پڑھی تھی۔ یہ جو اسوہ ہے نا، یہ جو رہنمائی ہے نا، یہ ہر وقت جیب میں رہنی چاہیے۔ اور یہ قرآن کے ساتھ انقلاب آیا ہے، قرآن کے بغیر نہیں آیا۔ ایک ہی کتاب پڑھائی، ایک ہی کتاب پڑھائی، کوئی چیز نہیں پڑھائی۔ اور قیامت تک کے لیے کہا کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے نا، تو میری زبان بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ زبانیں مٹ جائیں گی، بے شک تم زبانیں سیکھو، زبانوں میں علم ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یاد رکھو انگریزی نہیں رہے گی، فرینچ نہیں رہے گی، جرمن نہیں رہے گی، یہ علم آگے بڑھنا ہے، اور زبانیں بھی آئیں گی۔ عربی نے رہنا ہے کیونکہ قرآن نے رہنا ہے، یہ قرآن کی کتاب ہے۔ اور تم اگر مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو نا تو میری زبان میں آؤ گے تو مجھ سے باتیں کرو گے نا، اور اسی میں پھر رفعت ہے، اسی میں بلندی ہے۔ سورہ نجم یا اس سے پہلی جو سورت ہے اس میں مولانا نے تفسیر میں آج سے تقریباً 65 سال پہلے 4G کا ذکر کیا، شاید آپ نے مطالعہ کیا ہو، 4G کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک قرآن کا انقلاب یہ یقین بھی دے گا، ایمان بھی دے گا، تسلی بھی دے گی، اور یہ ختم نبوت ہمیشہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑے سہارے کے طور پہ الحمدللہ کھڑی رہے گی۔ اور میں اسی پہ ختم کرتا ہوں جو مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں مجھے شاہ کلید عطا فرما دی ہے، مسائل حیات کے جس قفل پہ لگاتا ہوں وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔